بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیغمبر انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے جو گندم کا دانہ کھایا تھا اس ہی سے آپ کا نطفہ قرار پایا۔ قابیل کی ولادت کے کچھ ماہ بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ حابیل میں قدرت کی طرف سے کچھ ایسی صلاحیت موجود تھی جو قابیل کے پاس نہ تھی۔ حابیل بہت ہی نیک اور خدا ترس بندہ تھا، وہ والدین کا فرما بردار بھی تھا، لیکن قابیل ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا۔ قابیل ہر وقت والدین کی نافرمانی کرتا تھا، وہ ہر وقت برائی سوچتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے کھیلتے اور کودتے تھے۔ اس طرح سے دونوں نے پرورش پانا شروع کر دی۔ جب یہ جوان ہو گئے تو قابیل اور حابیل کے درمیان اختلاف 2 وجوہات سے پیدا ہوا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ قابیل کی بیوی حضرت حابیل کی بیوی کے مقابلے میں بہت خوبصورت نہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم اپنے بیٹے حضرت حابیل کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ قابیل اس بات سے سخت اختلاف کرتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، اس لیے اس منصب کا حقدار بھی میں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے ازدواج کے بارے میں اسلامی دانشوروں کے درمیان 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس زمانے میں خدا کی طرف سے بہن بھائی کے درمیان ازدواج کے حرام ہونے کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا، اور انسانی نسل کی بقا کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بھائی بہن کے درمیان ازدواج عمل میں آیا۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں قانون کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی جو کہ خوبصورت نہ تھی، جبکہ قابیل اپنی سگی بہن جو اس کے ساتھ ایک ہی حمل سے پیدا ہوئی تھی اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس سے اختلاف پیدا ہوا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ محرم کے ساتھ ازدواج کرنا کبھی عمل ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کا آپس میں ازدواج کرنا ممکن نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے زمین پر موجود دوسری مخلوق کی بیٹیوں سے شادی کی۔ جب اس کے بعد اس کے فرزند آپس میں چیچرے بھائی بن گئے تو اس کے درمیان ازدواجی زندگی عمل میں آ گئی، اور اس طرح انسانی نسل پھیل گئی۔ یعنی قابیل کی شادی ایک جن کی بیٹی جبکہ حابیل کی شادی ایک جنت سے آئی ہوئی حور سے ہوئی، جس پر قابیل اپنے والد سے شکوہ کرتا کہ میری شادی کیوں حور سے نہ کی گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات پر زیادہ اہمیت نہ دی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے خدا سے دعا مانگی۔ قابیل نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے چیخ چیخ کر کہا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، آپ بڑا بیٹا ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو یہ کام کیوں سونپ رہے ہیں؟ آپ نے میرے لیے جنیا عورت چنی اور حابیل کو حوریہ عورت دی، آپ مجھ پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور آپ میرے بڑے ہونے کے باوجود بھی مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، یہ سب خدا کی طرف سے ہی ہو رہا ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، اس کے نزدیک عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے وحی کی کہ نبوت اور علم کا بندوبست کرو۔ جب اس کا علم بڑے بھائی کو ہوا تو اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا
کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ قابیل نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، علیہ السلام میری نسبت چھوٹے بھائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتے تو تم دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی افضل مانا جائے گا۔ قابیل نے قربانی کی بات مان لی اور ایک دن دونوں بھائیوں نے قربانیاں ایک پہاڑ پر رکھ دیں۔ حضرت قابیل کھیتی باڑی کرتے تھے تو انہوں نے گھاس کا گٹھا بنا کر پہاڑ پر رکھ دیا، جبکہ حابیل کے پاس دنبوں کا ریوڑ تھا، اس نے ایک دنبا پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ عمل تھا کہ آگ کا ایک شعلہ آتا تھا جس کی قربانی کے اوپر پھرتا تھا، اور وہ جس کی قربانی پر پڑتا تھا وہ جل کر راکھ ہو جاتی، اور اس طرح اس کی قربانی بھی قبول ہو جاتی تھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرتا وہ جوں کی توں ہی پڑی رہتی تھی۔ اس طرح آسمان کی طرف سے ایک شعلہ آیا تو اس نے حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور اے محمد ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی چڑھائی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 تبری میں بیان ہوا ہے کہ یہ قربانی کا طریقہ بنی اسرائیل تک جاری رہا۔ یہ سارا عمل دیکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ قابیل اس عمل کے بعد پورا مطمئن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر ماری اور فرمایا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بھائی کی حفاظت کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر روانہ ہو گئے تو شیطان قابیل کی طرف آیا۔ اس نے قابیل کو کہا کہ خدا نے حابیل کی تو قربانی قبول کر لی ہے لیکن تیری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ شیطان نے کہا کہ جب تیری اور حابیل کی اولاد ہوگی تو حابیل کی اولاد تیری اولاد کو کہے گی کہ ہمارے باپ کی تو قربانی قبول ہو گئی تھی، ہم اس باپ کی اولاد ہیں، لیکن قابیل کی اولاد کو کمتر اور کمزور سمجھے گی۔ حابیل کی اولاد کہے گی کہ ہم تو خلیفہ کی اولاد ہیں، آپ کو ہر طرف سے لعنت ہی پڑتی رہے گی۔ قابیل نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان نے قابیل کو کہا کہ تم حابیل کو جان سے مار دو، اس طرح سے یہاں ہی سب کام ختم ہو جائیں گے، تم اپنے باپ کا خلیفہ بھی بن جاؤ گے، اس کے مرنے کے بعد آپ کا باپ آپ پر زیادہ توجہ اور اہمیت دے گا۔ قابیل شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مشورہ ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے بھائی کا قتل کس طرح کروں۔ شیطان نے کہا کہ میں آپ کو سبھی بتا دیتا ہوں۔ شیطان نے ایک پرندے کو پکڑا، اس کو پتھر پر لٹایا اور اس پرندے کا سر ایک پتھر سے مسل دیا۔ اس کے بعد قابیل حابیل کے پاس گیا۔ قابیل نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے؟ قابیل نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے اور مجھے چھوڑ کر تم کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ قابیل نے کہا کہ تمہارا قصور ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ آپ کی اولاد میری اولاد کو بھی کمتر سمجھے گی اور آپ کی اولاد میری اولاد پر حکمرانی کرے گی۔ جب حابیل نے دیکھا کہ قابیل مجھے قتل کر کے ہی رہے گا تو اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے دوسرے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ اگر تم مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جنگل میں نکل پڑا اور جنگل میں مارے مارے پھرنے لگا۔
काबिल उनका पीछा करता करता उस जगह पहुंच गया। आखिरकार बसरा के उस मकाम पर जहां मस्जिद तामीर हुई थी। काबिल ने हाबील को सोते हुए पाया तो काबिल ने एक बहुत ही बड़ा पत्थर लिया और हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील ने तड़प तड़प कर दम दे दिया। कुरान पाक में सूरह माइदा आयत नंबर 30 में ख्वाहिश नफ्स ने भाई के कत्ल के लिए उसको मजबूर कर दिया। यानी हाबील का कत्ल होना था तो सारे आलम में तब्दीलियां पैदा हो गईं। आसमान का रंग तब्दील हो गया, काली आंधी आने लगी, सूरज गिरन लग गया, जमीन पर जलजला आ गया और दरख्तों में कांटे आ गए। ये सब हाल देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि इन सब तब्दीलियों के पीछे क्या वजह है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो गया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके बड़े बेटे ने शैतान की बातों में आकर आपके छोटे बेटे हाबील को कत्ल कर दिया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये सब बातें सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे वापस ले चलो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपना हज मुकम्मल करें और फिर वापस चले जाना। काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो उसकी लाश को छुपाने के लिए बहुत ही परेशान था। ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। जब हाबील का कत्ल हुआ तो वहाँ बहुत ही जानवर इकट्ठे हो गए कि हाबील के जिस्म को अपनी खुराक बनाएं। ये सब कुछ देखकर काबिल ने अपने छोटे भाई की लाश को अपने कंधों पर लाद लिया। काबिल अपने भाई की लाश को अपने कंधे पर लाद कर इधर उधर फिरता रहा तो परिंदे इसके पीछे आ रहे थे कि इसकी लाश का क्या किया जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने काबिल के पास 2 कौवों को भेज दिया और वो दोनों कौवे आपस में लड़ पड़े। एक कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल करके मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया। ये सब कुछ काबिल देख रहा था और सोचने लग गया कि मुझसे तो कौवा भी समझदार है, मुझसे तो इस तरह से भी ना हो सका कि मैं अपने भाई का जिस्म मिट्टी में ही दफन कर देता। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज से वापस आए तो उसने काबिल से पूछा कि हाबील कहाँ है। उसने जवाब दिया कि आप मुझसे क्यों पूछते हो, क्या आप उसको मेरे पास छोड़कर गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। काबिल खौफ से वतन छोड़कर यमन चला गया। जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो उसका खून 7 दिन तक ज़मीन पर रहने के बाद ज़मीन में जज़ब हो गया। ज़मीन ने हाबील के खून को पानी की तरह जज़ब कर लिया। हज़रत आदम ने काबिल से पूछा कि तेरा भाई हाबील कहाँ है। काबिल ने कहा कि मुझे नहीं पता। हज़रत आदम ने फरमाया कि तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। काबिल ने कहा कि अगर मैंने अपने भाई को कत्ल किया है तो उसका खून कहाँ है। उस दिन से ज़मीन ने किसी का खून चूसना हराम कर दिया है। यही वजह है कि ज़मीन में खून जज़ब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।